عمل حاضرات، ایک دن میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ حاضرات کریں، عامل خود کرے، دوسروں کو کرائے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑے ہوں، سب پر یہ حاضرات کام کرتی ہے۔ بہت ہی بڑا عمل ہے، اور اس میں جب حاضرات ہوتی ہے تو آپ ہر چیز کی معلومات لے سکتے ہیں۔ مثلاً جادو کس نے کیا اور جادو کو ختم کروانا، آسیب کو حاضر کروا کر جلوا دینا، اور کوئی فرار ہو گیا ہے اس کا پتہ لگوانا، دشمن کو ڈرانا، دشمن کو ذلیل کرنا، دشمن کے سر پہ جوتے پڑوانا، پتھر پڑوانا، تو یہ ہر طرح کی معلومات آپ کو دے گا اور ہر طرح کے کام بھی آپ کے کرے گا۔ میں عامل ابو سبحان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، یہ سورہ کوثر کا اور القہار کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کی زکوٰۃ ایک دن میں ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ پاورفل بہت ہے۔ اس عمل کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور چونکہ یہ ایک طرح سے بادشاہ ہمزاد کا عمل ہے، ہاں بادشاہ ہمزاد حاضر ہوتا ہے اس میں۔ عام طور سے جو ہمزاد کی دنیا ہے، ان کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی اس میں حاضری ہوتی ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ تو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کچھ اس طرح ہے: 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھیں، اور اس نفل نماز میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو سورت ملانی ہے وہ سورہ فیل ملانی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ سورت پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ پھر ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھ کے اس کی رکعت پوری کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ نصر یعنی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد رکعت مکمل کر لیں گے۔ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے۔ مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کوثر، ٹھیک ہے نا، 11 مرتبہ 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھنا جو طریقہ میں نے بتایا ہے۔ اس کے بعد مصلی پہ بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے القہار، 101 مرتبہ القہار القہار القہار، اس طرح 101 مرتبہ۔ اور پھر جب 101 مرتبہ القہار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ اس کی زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ عمل آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے جب حاضرات کرنی ہے تو اس کا آپ طریقہ سمجھ لیں، حاضرات کس طرح کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک تشت لینا ہے، ایک جو ہے نا تھالی ٹائپ میں آپ نے لے لینا ہے، چاہے وہ چینی کا ہو چاہے وہ اسٹیل کا ہو، کوئی سا بھی ایک تھالی نما آپ نے برتن لینا ہے جس میں چاول وغیرہ کھاتے ہیں، چوڑی سی جو ہوتی ہے، اس میں آپ نے لے کر اس میں آپ نے کالے مارکر سے اس میں لکھنا ہے القہار، بڑا کر کے القہار، جو آپ نے 101 بار پڑھا وہی لکھنا ہے القہار، ٹھیک ہے، اس میں لکھنا ہے آپ نے بڑا بڑا۔ لکھنے کے بعد اس پیالی میں اس تھالی میں آپ نے پانی بھر دینا ہے، ٹھیک ہے، پانی بھر دیں۔ پانی بھرنے کے بعد پھر آپ نے شروعات جو کرنی ہے حاضرات کی اس طرح کرنی ہے: ایک پاک صاف بچہ جس کی عمر 14 سال سے کم ہو، 8-9 سال سے لے کے 14 سال تک کی عمر ہو، اس کو بٹھا لیں سامنے، پاک صاف ہو، قبلہ رخ بیٹھے، اور اس پانی میں اس کو غور سے دیکھنے کو بولیں۔ وہ غور سے دیکھتے رہے پانی میں۔ اب عامل کا کام ہے کہ عامل اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ القہار پڑھے، اور اس کے بعد بچے کے کان میں پھونک مار دے اور پھونک مارنے کا حکم دے۔ کون پھونک مارے گا؟ یہ عمل کی مخلوق ہوگی۔ پہلے عامل پھونک مار دے، پھر حکم لگا دے کہ بچے کے کان میں پھونک مارے۔ تو اس کے بعد کچھ ہی لمحات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچے کے بائیں کان میں تھوڑی دیر کے بعد ہی حاضرات کا نزول ہو جائے گا، یعنی اس کو آواز آنے لگے گی۔ جب آواز آئے تو
بچے سے کہلوائیں کہ بادشاہ سلامت تشریف لائیں، اور جب وہ آنے کا اپنا اشارہ دے دیں کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں تو پہلے بچے کے ذریعے سے سلام کروائے، اور اس کے بعد آپ کے جو بھی جائز سوالات ہیں وہ پوچھیں، اور جائز سوالات پوچھنے کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کام بھی ان سے کروانا ہے تو وہ کام بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ جو بھی جائز سوال ہوں گے وہ جائز سوال آپ نے ان سے لینے ہیں، اور کام کا بھی اس میں بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور سے آپ نے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اگر کوئی جادو کا مریض ہے تو اس کے بارے میں پتہ کریں، اس کا نام ایڈریس وغیرہ بتا کے کہ اس پر اگر جادو ہے تو جادو کس نے کیا ہے اور کس طرح کروایا گیا ہے، اور جب یہ معلومات آپ کو مل جائے تو آپ اس کو ختم کروا سکتے ہیں۔ کسی پر جنات ہیں تو پتہ کر سکتے ہیں جنات کیسے مسلط ہوئے، پھر ان جنات کو حاضر کر کے آپ اس کو جلوا بھی سکتے ہیں، قید بھی کروا سکتے ہیں۔ کوئی بھاگ گیا ہے گھر سے، پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کی معلومات لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے عامل جو بھی معاملات ہیں جو ہے نا پتہ کروا سکتا ہے بڑی آسانی سے، اور ہر سوال کا جواب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 99% درست ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل مکمل ہے، اور ایک دن میں زکوٰۃ ہے، صرف 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، بس آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی۔ اس میں کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں، کسی بھی پریشانی کی یا کسی بھی تکلف کی ضرورت بالکل نہیں ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کسی قسم کا نقصان ہے، کچھ نہیں ہے، نہ رجاز ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ بس 2 رکعت نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے جو طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنی لینگویج میں لکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور مکمل آپ کی حاضرات ہوگی، اور مکمل آپ کو معلومات ملے گی۔ ٹھیک ہے، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اپنے ہر قسم کے روحانی اور جسمانی علاج کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔